نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم. میرے محترم دوستوں بزرگوں بھائی آدمی اپنی زندگی گزارتا ہے تو مختلف ادوار، مختلف حالات، مختلف موڑ سے وہ گزرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے جلالہ نے بہت بڑا فضل فرمایا کہ ہمارے اکابرین نے اپنی کتابوں میں ہر زمانے کے ادوار، ہر زمانے کے اعتبار سے جو حالات امت پر آ سکتے ہیں، جو حالات امت پر گزر سکتے ہیں، ان کی رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے. ہر چیز کی رہبری اور رہنمائی موجود ہے. آئیے ہم شروع کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بہترین زمانہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات بہت ہوئی ہے. مال غنیمت وافر حصے میں ملے ہیں صحابہ، تو صحابہ نے اپنی زندگی کو تھوڑی تبدیل کی. پہلے کے حالات سے کچھ اچھے حالات میں آئے تھے، کچھ اچھے گھر بھی بنائے، اچھا کھانا بھی کھایا، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی لائف اسٹائل، اپنی زندگی ویسے ہی رکھی جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین یعنی کبار صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. مشورہ یہ کیا کہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سے تجویز پیش کرنی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بات کرنی ہے کہ دیکھو آپ اپنی زندگی کو تبدیل کیجیے، اور کیونکہ ابھی فتوحات کا زمانہ ہے، بہت مال بھی ملا ہے صحابہ کو، تو آپ اپنی زندگی کو تبدیل کیجیے، کچھ اچھی کیجیے. مگر کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کون حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بات کرے. آپس میں مشورے سے یہ بات یہ ہوئی کہ ہم حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ دو واسطے ہیں ان کے، ایک تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہے، ام المؤمنین ہے، ہماری ماں ہے. ہم حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں. چنانچہ پڑھنے کے اعتبار سے وہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس کبار صحابہ پہنچے، اور حضرت عمر اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ ہم ایک بات لے کر آئے ہیں، آپ کو اپنے والد صاحب سے یہ تذکرہ کرنا ہے، مگر یاد رہے ہمارا نام نہ لینا، بس ایک تجویز پیش کرنا، اگر پوچھے بھی پھر بھی ہمارا نام ظاہر نہ کرنا. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تجویز ہے؟ کہا کہ حضرت عمر، آپ حضرت اپنے والد صاحب حضرت عمر صاحب سے یوں کہیں کہ آپ اپنی زندگی کو کچھ تبدیل کیجیے، اپنی لائف اسٹائل کو کچھ چینج کیجیے، کیونکہ اب مسلمانوں کے پاس پیسے بھی ہے، اب مسلمانوں کے پاس حالات بھی اچھے ہیں. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے یہی تجویز اپنے والد مکرم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بات ہوئی تو چہرہ میں تغیر پیدا ہوا، غصے ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حفصہ مجھے بتاؤ یہ کس نے تجھے تجویز کی پیش کی، کس نے تجھے یہ کہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نہیں، نام تو میں نہیں بتا سکتا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحبزادی اور ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حالات ایسے تھے، تنگی کے حالات، اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس سارے حالات کا تذکرہ کیا. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کہ ہم کس کس حالات سے گزرے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا حالات تھے. جب یہ بات تذکرہ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت روئے، اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے بہت روئے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا، مجھے کہنا یہ بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک اتہاسک، جس کو کہتے ہیں ہسٹوریکل ورڈ، ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ رہتی دنیا تک ہمارے سب کے لیے مشعل راہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو میری مثال ان تین آدمی کی طرح ہے. پہلا آدمی ایک راہ راستہ پر چلا اور چلتے ہوئے اپنی منزل مقصود تک پہنچ گیا، اور وہ کامیاب ہو گیا، وہ اللہ سے مل گیا. دوسرا آدمی بیائی نہیں، اسی کو فالو کرتے ہوئے، اسی کے پیچھے، اسی کی اتباع کرتے ہوئے چلا ہے، اور وہ بھی منزل منصب تک پہنچ گیا، اور اللہ کی طرف اللہ کو راضی کر کے اللہ سے مل گیا. اب تیسرے کی باری ہے.
اب تیسرے کی باری، اگر میں بھی انہی کے راہ راست پر اور انہی کے مشعل راہ پر اگر تیسرے کی باری ہے، اگر وہ تیسرا آدمی اسی طرح چلے گا جو پہلا اور دوسرا چلا تو یہ بھی اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائے گا اور اللہ سے مل جائے گا، اگر اس کے راستے سے ہٹ گیا تو یہ بھی منزل تک نہیں پہنچے گا۔ بتانا یہ ہے کہ وہ اپنے حضرت اپنی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہمارے سامنے ہر مشعل راہ، ہمارے سامنے ہر حقیقت کھلی ہوئی ہے۔ اس لیے دیکھو ہر موڑ پر شیاطین جن و انس یہ بہت حملے ہوتے ہیں، ہر معاملے میں وساوس پیدا ہوتے ہیں اور آدمی کو اپنی صحیح منزل سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ نہ کوئی حالات پیش آتے ہیں اور حالات ہم سے گزرتے ہیں۔ دیکھنا چاہیے کہ جو پہلے گزرے ہیں ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان کرام جس نہج پر چلے اور جس راستے پر چلے، کیا ہم اسی راستے پر ہے؟ تو الحمدللہ وللہ ہم سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں۔ اگر ان راستے سے کچھ ہٹ گئے ہیں اور ہٹ رہے ہیں، اس سے کچھ دور رہے ہیں تو اپنی منزل کو صحیح کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی منزل سے بہت دور پہنچ جائے، ایک آدمی غلط راستے پر چلا جائے اور اس کو پتہ چل جائے کہ میں غلط راستے پر ہوں تو مڑنا آسان ہے، بہت دور تک چلا جائے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے کہ میں غلط راستے پر، اس کو موڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں آپ دیکھیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میں ابلیس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اگر میری ملاقات ہو جائے تو میں ابلیس سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کئی دن تو وہ دعا کرتے رہے، ایک دن مسجد سے باہر نکلے تو ایک بڑے میاں نظر آئے، عجیب و غریب حالت میں۔ جب وہ ان کے قریب پہنچے تو ان کو پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ ابلیس نے کہا کہ میں وہی ہوں جن کی ملاقات کی تجھے تمنا ہے، یعنی میں ابلیس سے کہا تو اچھا تو مجھے کیا پوچھنا چاہتے ہیں اور مجھ سے ملاقات کرنے کی کیا امید ہے آپ کو اور کیا مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا مجھے ایک سوال دل میں آتا ہے، میں آپ سے سوال پوچھا، جب اللہ تعالیٰ نے تجھے سیدھا کرنے کو کہا حضرت آدم علیہ السلام، تو نے سیدھا کیوں نہیں کیا؟ سیدھا کر لیتے، کیوں سیدھا نہیں کیا تم نے؟ اب دیکھو ابلیس، دیکھو کس موڑ پر اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اپنے عقائد اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حالات کے اندر علماء لکھتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے سوال پوچھا تو ابلیس نے کیا جواب دیا؟ اب دیکھیے غور کیجیے، وہ ابلیس نے کہا کہ آپ اتنے بڑے موحد ہو کر، آپ اتنے بڑے اللہ والے ہو کر، آپ اپنے بزرگ ایسے بڑے بزرگ ہو کر مجھ سے ایسا سوال کرتے ہیں جو توحید کے بالکل خلاف ہے۔ میں آدم کو کیسے سیدھا کر سکتا ہوں؟ تو آدم تو اللہ ہے نہیں، تو غیر اللہ کو سیدھا کیسے کر سکتا ہوں میں؟ آدم غیر اللہ ہے، وہ اللہ نہیں ہے، اور مجھے حکم دیا آدم کو سیدھا کرنے کو، میں کیسے سیدھا کر سکتا ہوں؟ جب یہ بات جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے سنی تھوڑی دیر چپا گئے، تھوڑی دیر ایسا محسوس ہے میرا ایمان کچھ چپائی ہو رہا ہے، کوئی میرا ایمان مزبزب ہو رہا ہے، کیونکہ ایسا تم سے سوال پوچھ دیا، ایسا جواب دے دیا اس نے، تو میں تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے، کیونکہ ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ صحیح رہبری فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بیعت وقت اللہ تعالیٰ نے دین میں ڈالا، القاء کیا، بڑے بزرگ کے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس سے کہو ابلیس کو کہ سیدھا کرنے کو کہا کس نے تجھے؟ وہ تو یہ جس نے کہا ہے اس کو تو یہ تو اللہ نے حکم دیا ہے۔ جب یہ جواب سننا تھا ابلیس چلا گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے بعض اکابرین نے فرمایا کہ اپنے وقت پر ان ابلیس نے کئی ایسے لوگوں کو بہکا کر الگ کر دیا ہے کہ ایسی ترکیب دے کر، اس سے میرے محترم بزرگوں اس لیے ہمیں ہر معلوم۔ اب دیکھو حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ملت کے اندر تشریف آئے تھے، عالمی اجتماع ہوا تھا، حضرت مولانا سید احمد خان صاحب، حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا انعام الحسن حضرتی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا اجتماع۔ اس اجتماع کے اندر حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری نے ایک عجیب بات فرمائی کہ دیکھو شاید ہو سکتا ہے کہ مولانا کی اپنی بات کہ ایک فیملی تھی کسی گاؤں میں، وہ فیملی دنیاوی اعتبار سے بہت آسودہ تھی،
یعنی پیسے بھی بہت تھے، کاریں بھی تھی، گھر میں ہر چیز موجود تھی، دنیا کی ہر ساز و سامان سے وہ لبریز تھے، ہر چیز مہیا تھی، باہر کہیں کاریں کھڑی ہے، بہت بڑا بنگلہ ہے، سب کچھ ہے، مجھے ایک چیز کی کمی تھی کہ وہ بڑے ٹینشن میں رہتے تھے، پریشانی میں رہتے تھے، دل کا سکون نہیں تھا، اطمینان نہیں تھا، اس چیز سے وہ گزر رہے تھے، باوجود سارے مال سامان ہونے کے۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اپنے گھر کے عورتوں سے مل کر، اپنے گھر والوں سے مل کر، یہ کیا بات ہے، اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود دل میں سکون کیوں نہیں ہے، دل میں اطمینان کیوں نہیں ہے، ایک ٹینشن سے زندگی گزار رہے، کیا چیز کی کیا کمی ہے ہمارے پاس؟ ہم جب باہر نکلتے تو اس کار سے جانا ہے یا اس کار سے جانا ہے یا اس، تو ہم یہ سوچنے کو مجبور ہوتے ہیں، اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود کیوں ہم اس ٹینشن سے، اس پریشانی سے اور اس حالات سے گزر رہے ہیں، کیوں دل کا سکون اور سنتوش نہیں ہے؟ تو آپس میں مشورے میں یہ بات ہوئی کہ یہاں سے گزرتے ہیں نماز کے لیے، اور جو نماز کے لیے یہیں سے گزرتے ہیں ہمارے گھر سے، جو وہ گزرے ہیں تو ان کو بلا کر ہم پوچھ لیں گے ان سے، ہو سکتا ہے جو عمر صاحب کا اپنا ہی واقعہ ہو، جو وہ عصر کی نماز کے بعد گزرے تو ان لوگوں نے بلایا، حضرت ادھر تشریف لائی ہمارے گھر، حضرت تشریف لے گئے گھر میں، سارا واقعہ بیان کیا کہ حضرت آپ دیکھ رہے ہیں نا ہمارے گھر کا حال، یہ ساری چیزوں کے ہونے کے بعد دل کا سکون نہیں ہے، پریشانی ہے، یہ سب چیزیں بتائی، کیا وجہ ہے؟ اب دیکھو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں اللہ سے توجہ ہوا کہ ان کو کیا جواب دو، پھر اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی، میں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون، سلامتی، صحت، عافیت اور مودت، محبت، یہ سب چیزیں آپ سے گزرتی ہے، یہ انزلہ ہے، حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے، یہ انزلہ ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ دل کو اتارتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارتے ہیں، دیکھو ایک بات سنو، جب یہ چیزیں آسمان سے نیچے اترتی ہیں تو اترنے سے پہلے یہ زمین کا معاملہ دیکھتے ہیں، اس گھر کا معاملہ دیکھتے ہیں، جہاں ان کو اترنا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو رحمت اور برکت کا معاملہ ہے، اور گھر میں تو اللہ کی نافرمانی کے اسباب ہے، گھر میں نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، زکات نہیں ہے، حج نہیں ہے، گھر میں ذکر نہیں ہے، درود شریف نہیں ہے، تلاوت نہیں ہے، یہ ساری چیز جو غضب کی ہے، اللہ کی ناراضگی کی ہے اور اللہ سے دور ہونے والی یہ ساری چیزیں موجود ہے گھر میں، یہ رحمت اور برکت کہاں اترے گی؟ کیونکہ رحمت کو اترنے کے لیے وہ جگہ چاہیے، وہ چیز چاہیے جہاں وہ اترے، اور اسے کہا ہم کیا کریں؟ بتایا گیا کہ اب اس زندگی کو کچھ چین دیجیے، اب آئیے ہمارے ساتھ مسجد کے اندر، اب قرآن شریف بولیے، درود شریف پڑھیے، ذکر اذکار کیجیے، مولانا فرماتے ہیں اس کے بعد وہ گھرانہ الحمدللہ ایسا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا تو یہی رکھی تھی دین بھی دے دیا۔ اس میں دوست بزرگوں ہمیں سوچنا چاہیے کسی بھی موقع پر کہ کیا چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم اس پریشانی میں گزر رہے ہیں، کیا اللہ ہم سے ناراض نہیں ہے؟ کیا ہمارے گھر میں وہ چیز تو نہیں ہو رہی ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے؟ کیا وہ چیز ہماری زندگی میں نہیں ہے جو زندگی اللہ کو مطلوب نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، اور وہ زندگی ہم گزار رہے ہیں؟ اس سے اپنی زندگی کو صحیح کرنا بہت ضروری ہے۔ اور فرماتے ہیں کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھو آدمی جب ایک گھر بدلتا ہے اور دوسرے گھر میں چینج ہوتا ہے، شفٹ ہوتا ہے، تو کیا کرتا ہے کہ اس گھر میں اپنی فیملی کو موو کرنے سے پہلے وہ سارے فرنیچر، وہ ساری ضروری چیزیں اور ان کو کام آنے والی چیزیں اور راحت و اسباب پہلے منتقل کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ آدمی اور وہ پریوار، وہ فیملی اور وہ اپنے فیملی کے ساتھ وہ بات ہوتا ہے۔ اب دیکھیے نا دوستوں، مفت ہونا ہے ان کو اپنے کو، اور شفٹ ہونا ہے خود کو، مگر یہ چیز کیوں پہلے منتقل کرتا ہے؟ وہ راحت کے لیے، اپنے راحت کے لیے، جب وہاں پہنچے ساری راحت کے اسباب وہاں مہیا ہو۔ دوستوں بھائیوں، ہمیں بھی اپنے منزل مقصود یعنی قبر کی زندگی کی طرف جانا ہے، وہاں پہنچنا ہے۔ کیا ہم نے اس جگہ جانے سے پہلے وہ ساری راحت کے، وہ سارے اسباب جو ہمیں وہاں کام آنے والے، کیا ہم نے پہنچا دیے ہیں؟ اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم نے وہاں تو کچھ پہنچایا نہیں، وہ وہاں جا رہے ہیں۔ اس سے کہتے ہیں کہ جو آدمی مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر سورہ کی قبر تک، سورہ ملک، سورہ واقعہ،
तफसीर इस्लाम में सीधा पढ़ लेता है कि कब्र के अंदर उनके अज़ाब को आड़ बना देता है, क्योंकि ये सारी चीजें उन्होंने पहले से पहुंचा दी है आराम के असबाब। अब वो अगर वो अज़ाब के फरिश्ते ये अज़ाब की चीजें आ जाए तो ये चीज उनको लिए आड़ बनेगी उनके लिए कि यह आदमी हजरत जिसके बारे में कहा पूरे मुल्क के बारे में, ये ऐसी चीज है कि वो अज़ाब को उस करीब नहीं आने देती। इसके दोस्तों जो हमें इसकी तरफ खूब तवज्जो देनी चाहिए। जिंदगी के हर मोड़ पर कोई भी चीज पेश आए अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो, या क्या बात है, कोई क्या चीज पेश आई जिसकी वजह से अल्लाह ताला की रहमत, तो जैसे मौलाना कहा कि ये तो बिल्कुल मुतवज्जो है अल्लाह की रहमत, बरकत और मुवद्दत मोहब्बत उल्फत हर चीज नीचे उतर रही है, मगर वो देखिए कि जहाँ मैं उतर रहा हूँ वो उसके लायक भी है कि नहीं, उसके काबिल भी है कि नहीं, और वहाँ वो चीज हमवार है कि नहीं, कहीं गजब के असबाब नहीं, इसलिए इस पर गौर करना चाहिए। अल्लाह और देखो अल्लाह ताला जो शान को करम फरमाए। हमारे भाई मौलाना आए थे, उन्होंने फरमाया कि देखो कब्रिस्तान में दफन कर रहे थे, जब दफन कर चुके थोड़ी देर के बाद सब अपने अपनी जगह पर रवाना हो रहे थे, तो बुजुर्ग ने सबको रोक लिया और कहा कि थोड़ी देर कब्र के पास ठहरे लो, एक बात आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। तो सब ठहर गए। उन्होंने पूछा कि देखो एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिसको मैं दफन किया है, अगर ये थोड़ी देर के लिए मान लो 5 मिनट के लिए अगर उसको अल्लाह ताला एक नई जिंदगी दे दे और वो कब्र से उठे बिल फर्ज तब्दील, अगर वो उठे और उठे अगर, तो ये 5 मिनट जो महारत दी वो क्या करेगा? तो सबने कहा कि इस 5 मिनट को एक ऐसी चीज में लगाएगा, दुरूद शरीफ, जिक्र, अस्तार, तीसरा कलिमा, कुरान की तिलावत, जो कुछ हो सके 5 मिनट का सब कुछ कर बैठेगा। हजरत वो बुजुर्ग ने फरमाया देखो इनको तो मौका नहीं मिलेगा, ये तो चले गए, ये तो अब क़यामत के मैदान में होगी, हमें मौका मिल रहा है, हमें अभी मौका है कि यहाँ आने से पहले हम कुछ कर ले। इससे मैं दोस्तों भाइयों एक बात अच्छी मुझे याद आ गई, इस मौके खड़े होकर देखो, इससे पहले मैंने दूसरे की फजल बयान की थी, हमारे उस्ताद एक अच्छी बात फरमाते थे, बड़ी अजीब निराली बातें कि देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा ये थी कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई चीज तोहफा गिफ्ट प्रेजेंट दे, कोई चीज भी कोई इनायत करते थे, कोई हदिया तोहफा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि उसके बदले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ न कुछ इनायत करवा देते, ऐसा रखते नहीं किसी का, कुछ न कुछ उसको इनायत। इसीलिए फरमाया हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैंने जिंदगी में सारे अहसानात के बदला सब कुछ दे दिया। हज़रत अबू बकर बाकी रह गए, उन्होंने जो मुझ पर एहसान किया उसका बदला अल्लाह ही देगी। इसी आदत शरीफ आई थी। अब देखो मेरे दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए, इंतकाल हो गया, अब कब्र मुबारक में हयात है। अब हम अगर दुरूद शरीफ का तोहफा, दुरूद शरीफ का हदिया अगर हम नबी करीम साहब को पहुंचाएंगे तो नबी करीम साहब अपने आदतें अपनी माँ कब्र की आदत शरीफा के मुताबिक हमें हदिया, इस हदिये पर क्या इवत देंगे, क्या बदला देंगे, क्योंकि दुनिया में नबी साहब है नहीं। अब कभी फरमाते हैं कि इसलिए बदले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए दुआ करेंगे। देखो कोई बुजुर्ग दुआ करते हैं। हमारी पहली मुलाकात इस सफर के बाद हज़रत मौलाना अहमद खान के साथ दाम बरकत अल्लाह के नाम के उम्र में बरकत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला के साया के शुक्र आगे कायम नहीं फरमाए, जामिया के लिए बिलखुसूस और पूरे आदमी के लिए बिलकुल अल्लाह ताला के साया के शुक्र हमेशा कायम दायम फरमाए। अहलुल्लाह में से इस वक्त हमारे करीबी जब हम पहुंचे तो हजरत ने हमें दुआ की, मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे उस्ताद है, मेरे मुरब्बी है, मेरे शेख ने दुआ है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ दे रहे हैं, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। इससे जुमा का दिन है, अभी थोड़ी देर के बाद वक्त मिलेगा और जिन्होंने बाद में आने वाली जो सुन्नत नहीं पढ़ी है सुन्नत अदा कर ले, सुन्नत मौक़िदा है, सुन्नत अदा कर ली हो, ये वक्त बैठे हुए या दुआ में मशगूल है या जिक्र कर या दुरूद शरीफ पढ़ते। जुमा का दिन खुसूसी तौर पर दुरूद शरीफ के लिए खास रखें, असर से लेकर मगरिब का वक्त। और ऐसे भी हम इस तसव्वुर के साथ दुरूद शरीफ पढ़े कि मेरा दुरूद शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच रहा है। सयाहीन वो फरिश्ते जो गश्त करते थे हमारा दुरूद शरीफ लेकर फौरन मदीनतुल मुनव्वरा
سبز گنبد کی مکی اور نیچے جہاں یہ کئی ساتھوں اپنے روزی افسوس و حیات اپنے قبر مبارک اپنے والد کے نام کے ساتھ برپا جو وہ والد جو اپنے بیٹے درستی پڑھتے ہیں ان کے والد کے نام کے ساتھ نبی کے ساتھ کو درستی بھیجا نبی سب پہنچایا جاتا ہے. اتنی خوش ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا بندہ فلاں جگہ رہتے ہوئے لاجپور کی جامع مسجد میں بیٹھ کر یہ ہدیہ مجھے درستی کا بھیجا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملے گی. تھوڑی دیر کے لیے 70,000 کی مرتبہ درستی پڑھ لیجیے اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آل محمد وسلم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل محمد جزا الله عنا سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں مل گئی اور اس دعا کو ہمیشہ پانے کے لیے درستی زبان پہ جاری رکھے. اللہ تعالیٰ کی دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور پوری امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے, زیادہ سے زیادہ درستی کو نصیب فرمائے اور اس حال سے ہماری موت آئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر چکے ہوں اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے متمنی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہماری ملاقات کے متمنی ہو اور موت سے پہلے ہم سچی کی توبہ کر چکے ہو, اللہ کو راضی کر چکے ہو. ایسی پیاری موت نصیب فرمائے, ایسی پیاری اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک.